کیا آپ جانتے ہیں اتنی بڑی آزمائش سے سفلتا کے ساتھ نکلنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ سے کیا مانگا؟ وہ کون سا ایسا عظیم منصب تھا جو جیل سے نکلتے ساتھ ہی پورے ملک کے خزانوں کو سنبھالنے کے لیے مانگ لیا، جبکہ وہ غیر ملکی اور قیدی تھے؟ اور زلیخا نے کیسے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور عام لوگوں میں اعلان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام صادق اور پاک ہیں؟ آج ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کیسے دنیا اور آخرت میں اجر دیتا ہے، اور کس طرح ایک نبی کی پاکیزگی ثابت ہوتی ہے۔ کیا السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کنزول ایمان قرآن، جہاں ہم قرآنی داستان اور احکام کو کنزول ایمان کے ترجمے اور قرآنی تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا روحانی سفر کنزول ایمان کے ساتھ۔ بادشاہ کو جا کر اس شخص نے خواب کی تعبیر سنائی، اور بادشاہ کو یہ بتا چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی کیا شان ہے، اور جو اس نے یوسف علیہ السلام کے کمالات دیکھے تھے وہ سنا دیے۔ تو بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس وقت دنیا کی جتنی بھی سپر طاقتیں ہیں، چاہے کتنا بھی کوئی سپر طاقت کہلاتی ہو، کتنا بھی وہ غرور کرے، 7 برس تو بہت ہوتے ہیں۔ 3 سال کے اندر اگر 3 سال تک بارشیں نہ ہو تو ملک جو ہے ویران ہو جاتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اگر یہ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام مجھے نہ بتاتے تو 7 برس کے اندر تو ہم بھوکے مر جاتے، کیونکہ عام طور پر دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب فصلیں زیادہ ہوتی ہیں تو کوئی ذخیرہ نہیں کرتا، بلکہ انسان اس کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے اور اس سے نفع کما لیتا ہے، اور مصر والے بھی یہی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ اگلے 7 برس ایسے بھیانک گزریں گے، تو ہم تو ساری زراعت کو ایکسپورٹ کر دیتے، اور پھر اگلے جب 7 برس میں کچھ نہ ملتا تو اس صورت میں مصر بالکل خالی ہو جاتا اور ہم بھوکے مر جاتے۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں ایسے کئی شہر تھے کہ جو بڑے خوشحال تھے، لیکن بارشیں بند ہو گئیں، اور بارش بند ہونے کی وجہ سے بالکل ویران ہو گئے اور وہ خندرات بن گئے۔ بادشاہ کو یہ سارا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ خواب کی تعبیر ان کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، تو میری طرف سے انہیں آزادی کا پروانہ دو، اور انہیں کہو کہ وہ جیل خانے سے اب شاہی محل آ جائیں، اور ان کی جو بھی سزا تھی ہم معاف کرتے ہیں۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب بادشاہ کا قاصد آیا، یوسف علیہ السلام نے جیل خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اگر آپ اس وقت جیل خانے سے نکل جاتے تو لوگ یہی سمجھتے کہ آپ کو کوئی قصور تھا تبھی تو جیل خانے میں تھے، اور یہ تو بادشاہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو نکال دیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں جیل خانے سے باہر نہیں آؤں گا۔ بادشاہ سے کہو کہ وہ تحقیقات کرے اور معلوم کرے کہ مجھے کس جرم کے اندر جیل میں ڈالا گیا۔ قال ارجع الی ربک، آپ نے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس تو پلٹ کر جا، فاسألہ، اور بادشاہ سے پوچھ، ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان عورتوں کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے ساری عورتوں کو بلایا، ساری تحقیقات کی۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا، یعنی اے عورتوں یہ بتاؤ کہ جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب کیا تھا؟ قلنا حاشا للہ، وہ بولی اللہ کی قسم، اللہ کو پاکی ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہ پائی، ان کی کوئی رغبت ہماری طرف نہ تھی، سارا قصور ہمارا ہی تھا۔ ان ساری عورتوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی زلیخا بولی کہ اب اصلی بات کھل گئی۔ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، سارا قصور میرا تھا، بے شک وہ سچے ہیں۔ زلیخا نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ بادشاہ کو بڑا جلال آیا اور اس نے عزیز مصر کو معزول کر دیا اور کہا کہ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے تو نے ایک بے گناہ کو 12 سال قید میں رکھا اور قید بمشقت میں رکھا، ایسا ظلم، عزیز مصر کو معزول کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ معاملات کھل گئے
اور جب یہ سب نے تسلیم کر لیا اور سب کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ قصور جو ہے یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا، آپ کو بے گناہ قید کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب میں نے اس لیے کیا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اس کی زوجہ کے بارے میں کوئی خیال اپنے دل میں نہیں لایا اور میری طرف سے کوئی غلطی نہیں تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صفائی کا حق دیا ہے۔ اگر کسی پر جھوٹا الزام ہو تو وہ آسان انداز سے اس جھوٹے الزام کو غلط ثابت کرے، اپنی صفائی پیش کرے، کوئی بدگمانی کا شکار ہو تو اس کی بدگمانی دور کرے، یہ حق ہر مسلمان کا حق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کی بدگمانیاں اور جو بھی الزامات تھے وہ دور کیے، اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے اور آپ کا دامن جو ہے وہ ہر آلودگی سے پاک ہے۔ اور یہ کرنا ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جن کا منصب جو ہے وہ دین کی تبلیغ ہے، کہ دین کی تبلیغ کرنا جس کا منصب ہو ان کے لیے پاکیزگی بہت ضروری ہے، یعنی لوگوں کا پاکیزگی کا تصور بہت ضروری ہے۔ اگر ان کے بارے میں کوئی بدگمانی وہ پھیلاتا ہے یا تہمت لگاتا ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس بدگمانی کو ضرور دور کریں، کیونکہ جب لوگ کسی دینی شخص سے بدگمان ہو جائیں تو پھر اس کی باتوں کا وہ اثر وہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی آپ کے صبر کے صدقے میں اور آپ کے نور کے صدقے میں ہمیں بھی نور عطا فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ باتیں فرمائیں تو پھر آپ نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنے نفس کی صفائی یا نفس کی پاکیزگی نہیں بتا رہا، یہ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ الزام جھوٹے ہیں، یہ مقصد میری اپنی تعریف کرنا مقصد نہیں ہے۔ آج کے اس روحانی سفر میں ہم نے سیکھا کہ عزت اور مرتبہ صرف مال و دولت نہیں بلکہ عفت اور اللہ پر توقع کرنے سے ملتا ہے۔ اگر آپ کوئی گناہ اللہ کی راہ کے لیے چھوڑ دیں تو اللہ آپ کو دنیا کی حکومت بھی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اس تفسیر میں حضرت یونس علیہ السلام کا مصر کے بادشاہ سے منصب مانگنا یا زلیخا کا اپنے گناہ کا اقرار کرنا، کس بات نے آپ کو سب سے زیادہ سبق دیا؟ نیچے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بڑی ویڈیوز اور قرآنی تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے جب مصر میں عذاب قحط آیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے بھائی وہاں اناج لینے کیسے پہنچے اور وہ کون سا سلسلہ شروع ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق